ظلم کے ضابطے ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے آزادی آزادی جتنے لوگ ہیں اگر اتنی آواز آ جائے تو کیا بات ہے آزادی 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 ظلم کے ضابطے ظلم کے ضابطے اذان کا خدائی اشارہ ہے کس کے بولنے پہ اذان نہیں ہے اللہ بولو زیدی صاحب کے پاس شروع کرو جدوجہد تیز ہو 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 نامنظور 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 یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ پیکا ایکٹ ہم سب کو نامنظور ہے اور وجوہات پہ سب ہمارے جو مقررین ہیں وہ روشنی بھی ڈال چکے ہیں، لیکن میں اس کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں، نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ لیکن حکومت وقت کو یہ پیغام دینا مقصود ہے آج سب ہم جب یہاں جمع ہوئے ہیں تو، کہ ان میں سے کوئی نہ نظر چرانے والا ہے نہ کوئی اپنا جسم و جان بچانے والا ہے، یہ ہتھیلی پر رکھ کے پھر رہے ہیں کیونکہ ان کو اپنی آزادی عزیز ہے۔ پیکا کا یہ قانون ہم نے جب 2016 میں منظور ہوا تھا تب بھی مسترد کیا تھا، تب بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ کس طرح سے استعمال ہوگا اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ یہ صحافیوں کے خلاف استعمال ہوا۔ آج بھی وہی جو سیاسی جماعت ہے وہ سب کو بتا رہی ہے کہ پیکا کا یہ قانون تو صحافیوں کے بارے میں ہے ہی نہیں، تو جناب سب سے بڑی فیک نیوز تو یہی ہے۔ پیکا کا یہ قانون صحافیوں کے خلاف ہے، پیکا کا یہ قانون ہر اس شخص کے خلاف ہے جو اپنی آواز بلند کرنا چاہتا ہے، پیکا کا یہ قانون اس ملک کے 24-25 کروڑ عوام کے خلاف ہے۔ تو اس قانون کے خلاف ہم اسی طرح بولیں گے جس طرح ہم باقی سب کے عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو یہ تو ہمارے اپنے حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو ہم ضرور بولیں گے، اور جب پی ایف یو جے کال دے گی تو نکلیں گے بھی اور ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ حکومت اب وقت چاہتی ہے کہ صحافیوں کی آواز کو دبایا جائے اور ان کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے، تو حکومت وقت کو اس میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اور جب یہ تحریک آزادی صحافت آگے کی طرف بڑھے گی تو ہم سب اسی شد و مد کے ساتھ، اسی جو جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ اب صورتحال یہ ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کس سے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، تو ہم اب کس سے منصفی چاہیں کیونکہ ہمیں انصاف جو ہے وہ ہم نے خود دلانا ہے۔ اور میں صرف ایک آخر میں RIUJ کی طرف سے، تمام صحافتی کمیونٹی کی طرف سے ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گی جو اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھ کر ان مظاہروں کو دیکھتے ہیں، یہ وقت ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور یہ جو نعرے ہیں ان میں اپنی آواز شامل کریں۔ بہت شکریہ۔ سمینہ نذیر صاحبہ سے ملک میں سن کے ذرا جلدی سے اپنی رائے کا اظہار کر دیں۔ جدوجہد تیز ہو جدوجہد تیز ہو نامنظور نامنظور۔ السلام علیکم۔
میں بحیثیت ایک سابقہ صحافی اور موجودہ سول سوسائٹی اپنے تمام صحافی کمیونٹی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آئی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے صحافی برادری اور بہنوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے ہیں، تمام NGOs اور سول سوسائٹی. اور یہ جو قانون ہے اٹ از اے وائلیشن آف آور کانسٹیٹیوشنل رائٹ to freedom of expression, and it is also a violation of the right to free trial. یہ دونوں حقوق ہمارے آئین میں شامل ہیں اور یہ قانون ان دونوں حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو میرا سوال ہے پارلیمنٹ کے ارکان سے جو آئین کی بالادستی کے لیے کا عہد کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا قانون کیوں پاس کیا ہے جو ہمارے آئین کے دو اہم حقوق رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ رائٹ ٹو فری ٹرائل کو وائلیٹ کر رہا ہے. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں اور آج مجھے اپنی تمام صحافی کمیونٹی کو دیکھ کر بہت خوشی ہے اور میں سب کو بتا دینا چاہتی ہوں جو صحافیوں کو، جو قلم کی آواز کو، جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو روکنا چاہتے ہیں کہ آپ وقت کے دھارے کے خلاف چل رہے ہیں اور یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے، یہ بڑھنے والا ہے. کیونکہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. ہم اور بڑے ہوں گے، تیز ہو جدوجہد، تیز ہو. بہت شکریہ سول سوسائٹی کی طرف سے. اب میں درخواست کروں گا سمیع ابراہیم صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں.